آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کسی چیز پر سوار نہیں کروں گا، اور میں ایسے وقت آپ کے پاس گیا تھا کہ آپ غصے میں تھے اور مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ آپ اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہو گئے غمگین واپس ہوا۔ میں اسے ساتھیوں کے پاس واپس آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری دینے سے منع کر دیا ہے اور قسم اٹھائی ہے کہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ سواری تھی ہی نہیں۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے آوازیں دینا شروع کر دی، اے عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے اس کو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو اکٹھے بندھے ہوئے اونٹ ہیں نا، یہ لے لو، یہ جوڑا بھی لے لو اور وہ جوڑا بھی لے لو۔ 6 اونٹوں کی طرف اشارہ کیا، 6 اونٹ جو آپ نے اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدے تھے، اور کہا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیا ہے، اب ان پر سواری کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ اونٹ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا، اور جب ساتھیوں کے پاس آیا تو پھر وہ اونٹ اپنے ساتھیوں کو نہ دے، کہنے لگا اس وقت تک میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا جب تک تم میرے ساتھ نہ چلو۔ بھئی کہاں جانا ہے؟ فرمایا تم میرے ساتھ چلو ان لوگوں کے پاس جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انکار کیا تھا اور اب مجھے اونٹ عطا کر دیے ہیں، انہوں نے یہ باتیں سنی، ان کے پاس چلو۔ بھئی ایسا کون سا مسئلہ ہو گیا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ صحابی کا ڈر اور خوف دیکھیں، کہیں میرے ساتھی میرے اوپر یہ بات نہ سوچ لیں کہ میں نے اپنے پاس سے بات کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا تھا اور میں نے اپنے پاس سے ان کو کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا بھی اللہ کی قسم اے ابو موسیٰ، ہم اللہ کی قسم اٹھا کہتے ہیں آپ سچے ہیں، آپ نے جو بات کی ہے بالکل سچ کہی ہے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، تمہیں میرے ساتھ جانا ہی ہوگا، پھر میں اونٹ تمہیں دوں گا جس پہ تم سواری کرو گے، ادروائز میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھیوں کو لے کر ان لوگوں کے پاس آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھے، اور آ کے ان سے کہتے ہیں ذرا بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تھا، ان کے لیے میں نے اونٹ سواری کے طور پر مانگے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قسم اٹھا کہا میں تجھے کوئی اونٹ نہیں دے سکتا، کوئی سواری نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، لیکن بعد میں ان کو وہ اونٹ عطا کر دیے، کیونکہ اس وقت وہ اونٹ تھے ہی نہیں، بعد میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے وہ خریدے گئے اسی وقت، اور جب خرید لیے تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر ان کو عطا کر دیے۔ اب یہ اونٹ لے کر تو غزوہ تبوک کے اندر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور کرتے ہوئے کہتے ہیں یار ہمیں لگتا ہے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ہمیں کہا تھا میں تمہیں کوئی اونٹ نہیں، کوئی سواری نہیں دے پاؤں گا، میرے پاس کوئی سواری نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں دوں گا، لیکن بعد میں عطا کر دیے، ہمیں اونٹ بھی مل گئے، ہم سواری بھی کر رہے ہیں، غزوے میں بھی جا رہے ہیں، لیکن ڈر اور خوف دل میں موجود ہے۔ کہتے ہیں چلو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے پوچھتے ہیں۔ جب وہ سارے ساتھی اپنے اونٹوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو سواری نہیں دوں گا، لیکن بعض میں آپ نے عطا کر دی، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے کہ ہم اس نافرمانی کے اندر نہ آ جائیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہم پھر بھی اونٹ لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو سواری میں عطا کی ہے تو یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، میں نے اس میں کوئی اس میں نہیں کیا، نہ میں نے دی ہے، بلکہ اللہ نے تمہاری سواری کا بندوبست کیا ہے اور اسی نے تمہیں سواری دی ہے۔
اور میں وہ کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ نہ کہے. اگر اللہ چاہے تو میں کسی چیز پر قسم نہیں کھاتا، پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور پھر وہی کام کرتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، جو امت کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو میرے صحابہ کے لیے بہتر ہوتا ہے، میں وہی کام کو ترجیح دیتا ہوں.